بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، فلسطین کی موجودہ صورتحال سے ہر کوئی واقف ہے اور غزہ کی جانب سے اسرائیل پر حالیہ حملے کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے، جس پر اسرائیل نے رد عمل کے طور پر جوابی حملے بھی کیے اور یہ دھمکی بھی دی کہ غزہ کا انجام بہت برا ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن پاک نے یہودیوں کے بارے میں کیا کہا ہے، ماضی میں یہودیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا رہا ہے اور آئندہ یہودیوں کا کیا حال ہوگا، اور فلسطین اور اسرائیل کے موجودہ حالات کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ پیارے دوستو، اگر آپ اس ویڈیو پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ اس طرح کی مزید اسلامی واقعات پر مبنی ویڈیوز سے مستفید ہو سکیں۔ پیارے دوستو، یہودیوں پر ذلت اور رسوائی لازم کر دی گئی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ آل عمران میں ان پر ہر جگہ ذلت کی مار پڑی، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہوں۔ یہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے اور ان پر فقیری ڈال دی گئی، یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے اور بے وجہ انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا۔ پیارے دوستو، یہودیوں پر اس طرح ذلت لازم کر دی گئی ہے کہ وہ کرۂ ارض پر ہر خطے میں ذلیل خوار ہیں اور اپنے زور بازو سے انہیں کہیں بھی غلبہ حاصل نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ کہیں مسلمانوں نے انہیں امان دے دی اور کہیں غیر مسلموں نے ان کی گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دیا۔ اس زمانے میں انگلینڈ، امریکہ اور روس نے باہمی اشتراک سے فلسطین میں اسرائیل کے نام سے یہودی ریاست قائم کر دی، اور آج کل امریکہ ان کی پشت پناہ ہے۔ یہ صرف اپنی انفرادی قوت سے کہیں پر حکومت نہ کر سکے اور ان کا ایٹمی قوت بننا بھی امریکی مدد سے ہے۔ پیارے دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ 598 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ان کے وطن بیت المقدس پر حملہ کیا اور پورے شہر کی عمارتوں کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ ہزاروں یہودیوں کو قید کر کے اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ پھر 198 قبل مسیح میں شاہ انطاکیہ نے ان پر حملہ کیا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 63 قبل مسیح رومی سردار پومپی نے حملہ کر کے ایک بار انہیں قتل و غارت کا مزہ چکھایا۔ رومیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد یہودیوں کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا اور یروشلم پر قبضہ کر کے مقدس مقامات ان سے چھین لیے۔ پیارے دوستو، تاریخ سے نکل کر اب مستقبل کی جانب آئیں تو یہود کے ساتھ جنگ کے لیے مسلمانوں کے لشکر کہاں کہاں سے روانہ ہوں گے، اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا پیش گوئی ہے، یہ بھی آپ کو آگے چل کر بتائیں گے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں حضرت امام مہدی اور مسلمان مجاہدین ایک طرف اور دوسری طرف دجال اور یہودی ہوں گے، اور مسلمانوں اور یہودیوں کے مابین آخری معرکہ اور جنگ و قتال ہوگا، اور اس معرکے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ یہ وہی آخری معرکہ اور جنگ عظیم ہے کہ جس پر یہودی اور ان کے تمام حلیف و مددگار اپنی ہر طرح کی قوت، طاقت، تسلط اور دنیاوی ترقی جھونک دینے کے باوجود پوری کوشش کریں گے کہ وہ اس جنگ سے دور رہیں۔ پیارے دوستو، یہودی جو مرضی کر لے لیکن رسوائی اور ذلت سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ جو ضلالت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقدر میں کر دی ہے وہ ان کو مل کر رہے گی اور مسلمانوں کے ہاتھوں مل کر رہے گی، کیونکہ ہر دور اور ہر زمانے میں ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ملعون ہو چکی یہودیوں کی اس قوم کو باقی رکھنے کا مقصد یہ نظر آتا ہے کہ تقریباً 2000 سال کے بعد یہ لوگ دوبارہ آ کے اس جگہ آباد ہوئے جس سے زمین سے نکال دیے گئے تھے، اور یہی ان کا مقتل بنے گی۔ پیارے دوستو، قوم نوح، قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب کی مثالوں کے مطابق قوم یا تو فوراً سزاوار ہو کے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو جاتی ہے یا پھر اس کو کچھ مہلت دی جاتی ہے۔ البتہ یہودیوں کے معاملے میں یوں سمجھیں گوئے ایک وقفہ دے دیا گیا ہے۔ روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا کہ جن کا اب دوبارہ ظہور ہوگا۔ ایسا کیوں ہوگا، اور اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح ارشادات موجود ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال اور اس کے حواریوں کا خاتمہ فرمائیں گے، اور دجال کے حواری یہی یہودی ہوں گے۔ پیارے دوستو، موجودہ حالات پر نظر ڈالیں تو جلد و بدیر یہودی یروشلم پر قبضہ کرنے کے بعد مسجد اقصی کو شہید کر دیں گے۔ یہی ان کا روز اول سے منصوبہ ہے، اس کے لیے وہ راستہ ہموار کر رہے ہیں۔
پیارے دوستو، موجودہ حالات کے پیش نظر تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مسجد صخرہ اور مسجد اقصیٰ کے انہدام کے واقعے کے بعد مسلم دنیا میں آگ لگ جائے گی اور عوامی رد عمل کے نتیجے میں عالمی سامراج کی دست نگار مسلمان حکومتیں تنکوں کی طرح بہہ جائیں گی۔ آج پوری امت کو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے اور خود کو آنے والے حالات کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے، لیکن افسوس آج کا مسلمان غفلت میں پڑا ہے، جبکہ یہود و نصارہ آنے والے حالات کی مکمل تیاری میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ یہودیوں کے مطابق دجال انہیں پوری دنیا میں عزت و مرتبہ ڈلوائے گا اور پوری دنیا پر یہودیوں کا احترام لازم ہو جائے گا۔ اسی لیے یہودی دجال کو مسیحا کہتے ہیں اور اس کی آمد کے منتظر ہیں۔ پیارے دوستو، گریٹر اسرائیل اور نیو ورلڈ آرڈر یعنی دجال کے استقبال کے منصوبے پر کام کی رفتار بہت تیز ہو چکی ہے، جبکہ عرب اونچی اونچی عمارات کے خمار اور عیش و عشرت میں کھو چکے ہیں جو ان کی تباہی کی وجہ بنے گی، اور اسی عیش و عشرت میں وہ یہود و نصارہ کا دوست بنا چکے ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک میں یہ بات واضح ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اور اس وقت پوری دنیا اسلام اور مسلم دنیا سے خائف ہے اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے دن رات لگے ہوئے ہیں، اور مسلمان بھی ان کی تقلید میں اپنے مقام و مرتبہ کو کھو چکے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہی جذبہ ایمانیت عطا فرمائے جو صحابہ کا تھا، اور ہمیں ہر طرح کی رسوائی سے محفوظ رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔